बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, आज सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि कल रात को हमने देखा, पहले तो हुकूमत का कुछ ख़ास मूड हमें नज़र नहीं आया कि इमरान खान साहब को वो शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करे और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हो एज़ पर कोर्ट डिसीजन। लेकिन हमने फिर देखा अल्लाह ला करके वो उनको ले जाया भी गया, लेकिन एक उभाम सा रहा कि आया शिफा इंटरनेशनल में वो पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। उसके बाद आज हमने देखा कि अता तारर साहब ने ख़ुद ही ये जो एक पहेली थी उसको सुलझा दिया कि उनको पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया था। रीज़न क्या बताई गई है? रीज़न बताई गई है कि चूँकि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे वहाँ पे लोग पहुँच गए थे, वर्कर्स कह लीजिए, कारकुनान कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो लोग पहुँच गए थे और सिक्योरिटी का इशू बन गया था। शायद कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे, तो इस वजह से उनको फिर शिफा हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया और उनको पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊं या कोई और बात करूं, पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में सरकारी हॉस्पिटल सबसे बड़ा है और नॉर्मली जो खान साहब की जितनी भी मेडिकल की सहूलियात हैं या जितने भी उनके हॉस्पिटल के विज़िट्स होते हैं वो पिम्स हॉस्पिटल में ही होते हैं। इस पे एतराज़ ये था अदालत के फ़ैसले पे हुकूमत को कि उन्होंने शिफा इंटरनेशनल का क्यों कह दिया, क्योंकि शिफा इंटरनेशनल उनकी फैमिली की डिमांड थी और ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, नो डाउट बहुत अच्छा, लेकिन एक प्राइवेट हॉस्पिटल, और कहा जा रहा था कि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी। अच्छा, अब सूरत हाल ये थी कि उसके बाद जो हमारे सामने सूरत हाल आई, कहा गया कि जनाब उनके जो डॉक्टर हैं वो पहुंच गए थे शिफा हॉस्पिटल, अडियाला से उनको शिफा ले जाया गया है और जो हैं उनकी बहन उस्मा साहिबा, उनको अडियाला से ले जाया गया था पिम्स हॉस्पिटल। खान साहब पिम्स हॉस्पिटल में थे। अब ये क्या हुआ? क्या ये वायलेशन हुई है, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई है, कंटेम्प्ट लगती है इसमें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसमें आता है, तौहीन अदालत आता है, क्या होगा? क्योंकि ये तो बिल्कुल मतलब 100% ना चलें कहें कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी, लेकिन बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है कि पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, शिफा में लेके नहीं जाया गया। जैसे कि हम तक रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं और फिर शिफा में कहा गया था कि ये नहीं था कि आप जाएं चंद घंटे में ट्रीटमेंट करवाएं और आ जाएं, पूरा एक बोर्ड तश्कील करने का कहा गया। फिर 16 तारीख को बोर्ड ने रिपोर्ट देनी थी अदालत के सामने। हुआ क्या था? हुकूमत ने क्या खिचड़ी क्या पकाई है? इस सब पे बात करते हैं प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है जहांगीर खान जदौन साहब है, साबिक एडवोकेट जो है इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया जदौन साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अहमद अवैस साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया अवैस साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। और मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया आसिफ बाजवा साहब ने। बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़रा पहले हुकूमती मौक़िफ़ जान लें कि आखिर इन्होंने किया क्या था, उसके बाद अवैस साहब की पार्टी की तरफ भी उनका भी मौक़िफ़ जानते हैं। बाजवा साहब, आप तो खुद जो है वो कानून के तालिब इल्म हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है तो वो तो बाइंडिंग होता है, उस पर अमल दरामद करना होता है। अच्छा, फिर मुझे ये बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आता है तो आप लोगों ने काफ़ी मौक़िफ़ तब्दील किए ना, आप लोगों के अंदर ही ऐसे लगा कि जैसे डिवाइड है। राना सनाउल्लाह साहब और तारिक फजल चौधरी साहब उन्होंने कहा जी मिनोन अमल किया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरिट पे मबनी है। फिर ये ऐसा अचानक क्या हो गया कि आप लोग शिफा जो मेरिट पे मबनी था, शिफा हॉस्पिटल जाना था, वहाँ आप लेके नहीं गए तो आप पिम्स हॉस्पिटल ले गए? हुआ क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि ये जो बात आपने फरमाई कि पार्टी के अंदर दो मौक़िफ़ हैं, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। अच्छा, सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर के मशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनकी स्टेटमेंट आई कि जो भी आदत हुए हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, हम उसको मिनो तस्लीम करेंगे, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात थी। गवर्नमेंट ने यही मौक़िफ़ था, गवर्नमेंट का यही किया गया। इसको मैं इंटरप्रेट भी करता हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये मेरिट के ऊपर फैसला है, उनका राइट है कि वो बीमार है, अगर वो बीमार है तो उनको वहाँ पे लेके जाते हैं। अब दूसरा देखिए, उसमें तो कोई दूसरी ऑप्शन नहीं थी हमारे पास। हम कैसे तसव्वुर भी कर सकते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच ने एक जो फैसला किया, गवर्नमेंट के पास तो सेकंड ऑप्शन ही नहीं है कि उसको डिनाई कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, अब आ जाते हैं दूसरी तरफ के वज़ीर कानून लॉ मिनिस्टर आलमगीर तारड़ साहब ने कहा कि हम इसमें, उनका मौक़िफ़ ये था बड़ा क्लैरिटी के साथ कहने जाने के लिए, उन्होंने कहा कि हम इसकी इंटरप्रिटेशन चाहेंगे कि ये जो उन्होंने देखिए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है
ان کی جو بھی ججمنٹ ہوتی ہے وہ قانون بنتی ہے, وہ پریسیڈنٹ ہوتے ہیں لوور کورٹس کے لیے بھی اور پورے پاکستان میں تمام سیکٹرز کو اس کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے, پریسیڈنٹ کو اسی لیے وہ اچھا انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہر شخص کو یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ اگر کوئی جیل میں قیدی ہو سزا یافتہ تو اگر وہ کہے کہ میری طبیعت خراب ہے, میرے پاس یہ ریکارڈ ہے, وہ فائلیں دے دے, تو وہ اس کو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں لیا جانا چاہیے کہ یا کسی سرکاری ہاسپٹل میں, یا اگر اس کا جیل ہاسپٹل میں علاج ممکن ہے تو کیا کرنا چاہیے. صرف یہ انٹرپریٹیشن تھی. سر آپ لوگوں نے انٹرپریٹیشن کے چکروں میں عدالت کو ہر دفعہ کنفیوز کر دیتے ہیں. پہلے کبھی آپ لوگوں کو پہلے بھی ماضی میں بھی انٹرپریٹیشن کی باتیں ہی رہی تھی. حکومت اس وقت جب پنجاب میں الیکشن کی تھی تب بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا عدالت نے فیصلہ کیا دے دیا ہے. بہرحال میں آپ کی طرف آتی ہوں ذرا, چونکہ آپ نے کہا کہ انٹرپریٹیشن چاہیے تھی ان کے فیصلے کی, تو اس لیے جی جی کر دیں جملہ ایڈ. دوسری بات میں یہ جملہ میرا یہ ہے کہ جو پمز ہے اس سے پہلے بھی 6 ماہ میں 6 دفعہ ان کو وہاں پر لے کر کے گئے ہیں, وہاں پہ ان کا بہترین علاج ہوتا ہے. دوسری بات جو پمز ہاسپٹل ہے وہ ایک وہاں پہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ ڈاکٹرز کی ایجوکیشن دی جاتی ہے. میں اس طرف آتی ہوں سر. باجوہ صاحب میں بیسیکلی یہ تو دلائل آپ نے دینے تھے عدالت میں کہ شفائی کیوں پیمز میں جانا چاہیے, پیمز میں یہ بہترین ہے. اب عدالت نے شفا کہا ہے تو میں اور آپ کیسے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ بھئی پیمز میں کیا بہتر ہے اور شفا میں کیا بہتر نہیں ہے. میں احمد اویس صاحب سے جان لیتی ہوں, اس کے بعد میں آپ کی طرف آتی ہوں. کچھ مزید سوالات ہیں انٹرپریٹیشن کے حوالے سے, میں چاہ رہی تھی ذرا آپ ان کو انٹرپریٹ کر دیں. بہرحال احمد اویس صاحب, عمران خان صاحب نے اپنی بہن کو بتایا کہ شدید ناانصافی اور تشدد کا سامنا کر رہے ہیں وہ پچھلے 10 مہینے سے. آج میں نے پریس کانفرنس سنی عظمیٰ صاحبہ کی, ان کے آپ کی پارٹی کے جو سی ایم ہیں کے پی کے ان کی, اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر ہیں. آپ لوگوں کو اندازہ تھا جو آپ کی پارٹی کی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ موبائل فون تو چلیں, انہوں نے کہا کہ ایکسیس نہیں تھی ہمارے موبائل فونز کے پاس. کچھ تھوڑا بہت آئیڈیا تھا کہ گورنمنٹ کرنے کیا جا رہی ہے, کہ ڈاکٹر عاصم کو بھیج دیا ہے شفا میں اور ڈاکٹر عظمیٰ کو بھیج دیا ہے پیمز میں. یہ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ یہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا, یا جو بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے چونکہ کارکنان نے اتنا زیادہ شفا کے باہر سیکیورٹی کا ایشو بن گیا تھا تو اس وجہ سے شفا لے کے نہیں گئے؟ کیا آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ دیکھیے اگر یہ ایشو ہوتا تو یہ پہلے یہ فیصلے کیسے ہوتے کہ آدھے ادھر بھیج دو آدھے ادھر بھیج دو. آپ خود سوچیں ذرا جی, یہ کوئی سارے ولی اللہ تھے کہ انہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا کرنا ہے. یہ ساری بات جو ہے یہ انہوں نے آؤٹ رائٹلی سپریم کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے ڈس اوبے کیا ہے, اور دانستہ طور پر ڈس اوبے کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں پہلے انہوں نے وہاں درخواست دی, نظر ثانی کی درخواست دی, جو ریویو پٹیشن ہے وہ ادروائز کمپیٹنٹ نہیں تھی, اس لیے کہ اگر آپ نے یہ آرڈر پڑھا ہو تو اس کی آخری لائن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک انٹرم آرڈر ہے, پینڈنگ ایشو ہے, کیونکہ کیس جو ہے اس کو فکس کر دیا انہوں نے, یہ 16 سپٹمبر کے لیے کیس جو ہے یہ فکس ہے. تو اس صورت میں تو بات بڑی کلیئر ہو گئی کہ جب کیس وہاں پر فکس ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی اور طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ تو منوان اوبے ہونا ہوتا ہے. آرٹیکل 190 اگر آپ آئین کا پڑھیں اور آرٹیکل 189 کو پڑھیں تو اس میں بڑے وضاحت سے انہوں نے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تمام ادارے پاکستان کے جو ہیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے بٹ ٹو اوبے اٹ. اب ایسی صورتحال جب ہو تو وہاں پر اگر اوبے نہیں کیا اس کو, اب اس میں آرڈر میں یہ لکھا ہوا, اب یہ جو پمز میں زیادہ پمز تو ہے آپ کو پتا, یہ ہاسپٹل جو ہے وہ صرف ہارٹ پیشنٹس کے لیے کارڈیولوجی کا انسٹیٹیوٹ ہے وہ. اچھا ٹھیک ہے, یہ کو اس میں لکھا ہوا ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ان کی آئیز کے لیے ایک بورڈ بنائے کانسٹیٹیوٹ ہوگا, اور وہ بورڈ جو ہے پھر اپنی رپورٹ جو اس عدالت کو سبمٹ کرے گا اگلی ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ, اس کے اوپر پھر سماعت ہوگی.
اسی آرڈر میں لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کو وہاں پہ شفٹ کیا جائے اور ہفتے میں ایک دفعہ ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں, ان کی بہن وغیرہ یہ ان کو مل سکیں گے وہاں پر. جی جی بالکل. اس کو پالیٹکس میں ملوث نہ کیا جائے اس بات کو. صحیح. اتنا کلیئر فیصلہ ہے, اس کے بعد یہ حرکت کرنا, اور یہ حرکت سے ان کو آپ نے دیکھا نا جو ان کی جو پٹیشن تھی اس میں بھی انہوں نے وہی بات کی, پہلے تو وہاں درخواست دی اور بعد میں عملی طور پہ وہ خود ہی فیصلہ کر لیا اس کا. اس میں یہ لکھ رہے ہیں درخواست کے اندر کہ جی یہ آپ نے جو ہے سپریم کورٹ نے اپنے جو اتھارٹی ہے اسے تجاوز کیا ہے, کیونکہ ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ وہ کسی گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں بھیجتے, انہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹل میں کیوں بھیج دیا, اور یہ اس لیے نظر ثانی کی درخواست دے دی وہاں پر. جبکہ قانون یہ ہے, آرٹیکل 188 کانسٹیٹیوشن کا یہ کہتا ہے کہ آپ نظر ثانی کی درخواست کسی فائنل فیصلے کے خلاف دے سکتے ہیں. یہ تو ابھی ایک انٹرم آرڈر ہے جو 16 سپٹمبر کے لیے فکس ہوا ہوا ہے, اور اس کے بعد کوئی فیصلہ آنا تھا اس کے اوپر. تو اس لیے یہ تو ان کا پری پلان تھا جو انہوں نے حرکت کی ہے, اور یہ بالکل صحیح میں بڑی خطرناک حرکت ہے میرے حساب سے. ان کے آپ کے خیال میں یہ بڑا کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ جائیں. جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں اویس صاحب آپ کی طرف بھی آتی ہوں. جی 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 بات کمپلیٹ کرنا چاہ رہے تھے آپ. صرف ایک عرض کر رہا ہوں جی کہ یہ اصل میں یہ تبان جو ہے اپنی طبیعت کے حساب سے, ٹھیک ہے, یہ اس قسم کی حرکات جو ہیں آگے آپ نے 97 میں بھی سپریم کورٹ کے ساتھ جو انہوں نے کھیل کھیلا تھا وہ ریکارڈڈ ہے پاکستان کی کیا دنیا کی ہسٹری کا وہ ایک واقعہ, اچنبھا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. اور اب بھی انہوں نے دے ہیو نو ریسپیکٹ, اور سپریم کورٹ کو یہاں پہ ایک بڑا کیٹیگوریکل سٹانس لینا پڑے گا اپنی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے, ورنہ پاکستانی قوم کی نظر میں سپریم کورٹ کی وہ کرنسی جو ہے, جو اتھارٹی ہوتی ہے, جو ریسپیکٹ ہوتی ہے, وہ ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. جہانگیر جدون صاحب, پہلے تو معذرت کہ آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا, اور آپ کے صبر کو بھی میں کہوں گی کہ بڑے صبر سے آپ نے دونوں ہماری آنریبل پارٹیز کی بات سنی ہے. سر پہلے تو مجھے یہ کلیئر کر دیں, یہ جو ڈس اوبے کیا گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ, کلیئرلی فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ شفا انٹرنیشنل میں آپ نے لے کے جانا ہے, اور وہاں پہ جا کے پھر ایک بورڈ بھی کانسٹیٹیوٹ کرنے کا کہا گیا تھا. اب وہ بورڈ میں جو لوگ تھے وہ ابھی تک اس چیز کی کلیئرٹی نہیں ہے, بقول عظما خان صاحبہ کے کہ وہاں پہ وہ لوگ موجود ہی نہیں تھے. ڈاکٹر عاصم کو پہنچا دیا گیا شفا میں. کیا ان پہ کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے کہ فیصلے کے اگینسٹ گئے ہیں؟ کیونکہ جب تک انہوں نے کہا نا کہ وضاحت کر دیں, انٹرپریٹیشن مانگی انہوں نے سپریم کورٹ سے, تو جب تک سپریم کورٹ وضاحت نہیں کرتی ہے تب تک سپریم کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ اپنی جگہ پہ رکھ کے, یا خود ہی سے جب تک وضاحت نہیں آتی, کوئی اپنے اون پہ ڈسیاں لیا جا سکتا ہے جیسے رات کو ایک دم سے فیصلہ تبدیل کر لیا گیا. بہت شکریہ. دیکھیں پاکستان کے اندر جو بھی عدالتیں ہیں ان کا اگر پبلک کا عوام کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا تو پھر عدالتیں جو ہیں وہ یہ سمجھے کہ بند ہی ہو جائیں گی. جب تک آپ کسی عدالت کا حکم, چاہے وہ حکم ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے, اس کے لیے آگے لیگل ریمیڈی موجود ہے. لیکن جب ایک حکم جو ہے آپ کو سن کے آپ موجود ہوں, دونوں پارٹیاں, ایک کورٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دے